الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور صدق الله العظيم. لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی اور حمید ہے. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی ہٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نہ تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہو سکتی ہے، اور نہ زندہ اور مردے مساوی ہو سکتے ہیں یا برابر ہو سکتے ہیں. سورہ فاطر کی یہ آیت نمبر 15 سے 22 تک ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو خبردار کرتا ہے کہ تم لوگ سارے کے سارے اللہ کے فقیر اور محتاج ہو. تم غنی نہیں ہو. جو تم اپنے طور پر غنی سمجھتے ہو، مالدار سمجھتے ہو، سرمایہ دار سمجھتے ہو، جاگیردار سمجھتے ہو، تمہاری کوئی حیثیت اللہ کے سامنے نہیں ہے. حقیقی غنی، دولت مند
اور پوری کائنات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر خداوند عالم ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر چاہے تو وہ تمہاری جگہ کوئی جدید اور نئی مخلوق لے آئے، تمہیں ختم کر کے۔ تمہاری کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، تمہیں ختم کر کے دوسری مخلوق پیدا کر دینا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا اگر آواز لگائے گا کہ میرے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے میری کوئی ہیلپ کرے، کوئی بھی نہیں کر سکے گا، چاہے کوئی خاص رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، آپ انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں، متنبہ کر سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں، جو اپنے رب سے اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر ہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اس سے ڈرتے رہتے، نماز قائم کرتے۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جو شخص پاکیزگی کی زندگی اختیار کرے گا اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اپنی ذات کو ہی فائدہ پہنچائے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، سب کو اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو مثال دے کے سمجھا رہا ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، آنکھوں والا اور نابینا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اسی طرح چھاؤں اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں اپوزٹ ہیں، متضاد۔ اسی طرح حق اور باطل بھی آپس میں متضاد ہے، یہ ایک دوسرے کو کوئی تقویت نہیں دے سکتے۔ ایک روایت علامہ سیوطی نے تفسیر الدر المنصور میں ذکر کی ہے، اس آیت کے تحت کہ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، کوئی بوجھ اٹھانے والا اگر پکارے گا کہ میرے بوجھ میں میری کوئی ہیلپ کی جائے، مدد کی جائے، تو کوئی بھی ذرا معمولی بوجھ اس کا اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ عن اکرمہ رحمہ اللہ قال ان الجار یتعلق بجارہ یوم القیامہ، حضرت اکرمہ جو مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ ہمسایہ قیامت کے دن ہمسائے کو چمٹ جائے گا، فیقول، اور پکارے گا، یا رب سل ھذا، اے میرے رب اس سے پوچھ، لما کان یغلق بابہ دونی، یہ مجھے دیکھ کے اپنا دروازہ کیوں بند کر لیتا تھا، اس نے کبھی میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، کبھی کوئی ہدایت اور نصیحت کی بات نہیں کی۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی طرح کافر آدمی مومن کو چمٹ جائے گا قیامت کے دن، فیقول، اور پکارے گا، یا مومن اِنَّ لِي عِندَكَ یَدًا، اے مومن میرا تیرے پر احسان ہے، قد عرفت کیف کنت فی الدنیا، تو جانتا ہے کہ دنیا میں میں کیسا تیرے ساتھ معاملہ کرتا تھا۔ وقد احتجت الیک اليوم فلا یزال المؤمن یشفع له الی ربہ،
اور وہ کافر کہے گا کہ آج مجھے ضرورت ہے تیری۔ مومن یشفع لہ الی ربہ، اپنے رب کے سامنے اس کی سفارش کرے گا، حتی یردہ الی منزلہ دون منزلہ وہو فی النار، جیسے جیسے وہ سفارش کرے گا وہ منزل و منزل جہنم کی آگ میں ہی گرتا چلا جائے، کیونکہ دنیا میں اس مومن نے کافر کو اسلام کی اور ہدایت کی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ وَأَنَّ الْوَالِدَ يَتَعَلَّقُ بِوَلَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، باپ اپنے بیٹے سے قیامت کے دن چمٹ جائے گا، فیقول، اور کہے گا، یا بنی ایُّ والد کنت لک، بیٹے میں تیرا دنیا میں کس طرح کا باپ تھا۔ فیثنی خیراً، بیٹا تعریف کرے گا، فیقول، اور کہے گا، یا بنی انی احتجت الی مثقال ذرۃ من حسناتک، بیٹے مجھے آج ایک ذرے کے برابر تیری نیکی کی ضرورت ہے۔ انجو بہا مما ترا، تو دیکھ رہا ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے میں نجات پا سکتا ہوں۔ فیقول لہ ولدہ، بیٹا جواب دے گا، یا ابت ما ایسر ما طلبت، ابا جان جو تو مانگ رہا ہے یہ میرے لیے میسر نہیں ہے۔ ولیکنی لا اطیق ان اعطیک شیئا، میں کچھ بھی آپ کو آج دینے کے قابل نہیں ہوں۔ اتخوف مثل الذی تخوفت، جس عذاب سے آپ کو خوف ہے اسی عذاب کا مجھے بھی ڈر ہے۔ فلا استطیع ان اعطیک شیئا، میں کچھ بھی آپ کو نیکی نہیں دے سکتا۔ ثم یتعلق بزوجتہ، پھر بیوی سے چمٹ جائے گا، فیقول، کہے گا، یا فلان ایُّ زوج کنت لک، اے میری بیوی دنیا میں کیسا تیرا خامن تھا۔ فتثنی خیراً، وہ خامد کی تعریف کرے گی، فیقول لہا، خامد کہے گا، فانی اطلب الیک حسنہ واحدہ تہبیہا لی، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے عطا کر دے، لعلی انجو مما ترین، شاید میں جو تو دیکھ رہی ہے اس عذاب سے نجات پا جاؤں۔ قالت ما ایسر ما طلبت، بیوی جواب دے گی کہ جو تو مطالبہ کر رہا ہے یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ ولیکنی لا اطیق ان اعطیک شیئا، میں ذرا بھی کوئی چیز تجھے نیکی کی نہیں دے سکتی۔ اتخوف مثل الذی تخوفت، جس عذاب سے تو ڈرتا ہے اس عذاب سے مجھے بھی خوف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ کے انہوں نے سنایا، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ، کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن جب پکارے گا اس کے بوجھ کو ذرا بھی کوئی ہلکا کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں آپ دیکھ لیں، قرآن میں دوسری جگہ ذکر ہوا، یوم لا یجزی والد عن ولدہ، سورہ لقمان میں ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے ذرا کام نہیں آ سکے گا۔ پھر سورہ عبس میں فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے چھپتا پھرے گا، ماں سے چھپے گا، باپ سے چھپے گا، کوئی کسی کے کام آنے والا قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ لہٰذا میرے دوستو، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی جو ہمیں دی گئی ہے یہ ہمیں اپنی اصلاح کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے، کیونکہ وہاں کسی نے کام نہیں آنا۔ جن رشتوں کی خاطر ہم اس دنیا میں جائز اور ناجائز سب کچھ کرتے جا رہے ہیں، یقین مانیے قیامت کے دن یہ قریبی رشتے ذرا بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور اپنی اصلاح کے لیے چند چیزیں پہلے بھی رمضان میں ذکر ہوئی تھیں، یاد دہانی کے لیے، کچھ لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوگا۔
عن معاذ رضی اللہ عنہ قال اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. فمشا قلیلا، اور کچھ عرصے تک تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام پیدل چلتے رہے. اس حدیث کا پس منظر یہ ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ کر رہے تھے، وہ اونٹ پر سوار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ساتھ ساتھ چل رہے تھے. حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سواری سے نیچے اتر آتا ہوں یا آپ بھی سواری پر سوار ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ اس وقت مسافر کی حیثیت سے ہیں، میں آپ کو سیاف کہنے کے لیے جا رہا ہوں. ثم قال، پھر فرمایا یا معاذ اوصی کا بتقوی اللہ. گورنری کی اپوائنٹمنٹ کرنے کے بعد معاذ کو وصیتیں فرما رہے ہیں، اے معاذ میں تجھے اللہ کے خوف کی وصیت کرتا ہوں. حکمران بن کے اللہ کا خوف دل میں بسائے رکھنا، وصدق الحدیث، اور ہمیشہ سچی بات کرنا، ووفاء العہد، وعدوں کو پورا کرتے رہنا، واداء الامانہ، امانتوں کو پوری طرح ادا کرتے رہنا، وترک الخیانہ، خیانت کو مستقل چھوڑ دینا، بددیانتی نہیں کرنی، ورحم الیتیم، یتیموں پر ہمیشہ دست شفقت رکھنا، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا رویہ اختیار کرنا، وحفظ الجوار، اور ہمسایوں کا